بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد علیم بات کر رہا ہوں۔ یہ سورہ البینہ کی آیت نمبر 5 تک ہم پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 6، 7 اور 8 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، عبدالآباد ان میں رہیں گے۔ خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش۔ یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ یہ سورہ البینہ کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور جو ترجمہ میرے سامنے بریکٹوں کے ساتھ لکھا تھا میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ اب دیکھتے ہیں ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں کل ہم پڑھ رہے تھے کہ جہاں ہماری سورہ البینہ شروع ہوئی تھی، اس کے اندر تذکرہ ہو رہا تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ کافر لوگ جو ہیں اہل کتاب میں سے، اور یہ مشرکین جو ہیں، یہ کبھی بھی جو ہے اس بات کے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جب سے یہ لگے ہیں اسی پہ لگے رہیں گے یہاں تک ان کے پاس واضح دلیل کا نہ آ جائے، واضح کوئی نشانی ان کے پاس نہ آ جائے۔ اور وہ نشانی کیا کہ اللہ کی طرف سے پیغمبر جو کہ ان کو صحیفے جو ہے کا پیغام جو ہے راگ پڑھ پڑھ کے سنانے والا ہو، جس کے اندر محکم آیات ہو، محکم جو ہے کے اندر اصول لکھے ہو، تحریر لکھی ہو، یعنی کہ حجت تمام ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی جو ہے راستے سے نہیں ہٹے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اس کا بندوبست کر دیا۔ اس بات فرمایا کہ یہ لوگ جو ان کو کتاب دی گئی تھی، یہ اس کے بعد بھی تفرقے میں پڑے جبکہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ اکثر اختلافات کرنے کا یہی نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ دلائل اللہ کی طرف سے آ چکے ہیں، اس کے باوجود لوگ جو ہیں اپنے اپنے مطلب نکالتے ہیں، تفرقے میں پڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو حکم تو بس اتنا ہی ہوا تھا، اس سے زیادہ تو کوئی حکم نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت کریں خالص ہو کر، اپنا دین اسی کے لیے خالص کر کے، اس کی عبادت کے ساتھ کوئی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کریں، جو اللہ حکم دے رہا ہے اس کے پر چلتے چلے جائیں بالکل یکسو ہو کر، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ یہی تو سیدھا دین ہے۔ دین یعنی کہ کون سا ایسے کہ داؤ پیچ والی چیزیں سمجھ میں نہ آئے، سیدھا سیدھا دین، سیدھا سیدھا قانون اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کے اوپر عمل کرو۔ تو یہ آیات ہم کل پڑھ رہے تھے۔ اب آج کے آیات میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فائنل یعنی کہ احکامات بتا دیے۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ بے شک اہل کتاب میں سے بھی جنہوں نے کفر کیا، جن کو کتاب اللہ کی طرف سے مل گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اور مشرکین جو شرک میں پڑے رہے، فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ جہنم کی آگ میں ان کے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ حق آ جانے کے بعد بھی، کتاب اللہ کی طرف سے آنے کے باوجود جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اور پھر وہ لوگ جو شرک میں پڑے رہے، اللہ کی وحدانیت پہ قائم نہیں ہوئے، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی جو ہے وہ پاور سمجھتے رہے، ان کے اللہ نے آگ کا فیصلہ سنا دیا، جہنم کا، دوزخ کا فیصلہ سنا دیا، جہنم کی آگ ہے ان کے لیے، اور اسی میں رہیں گے خالدین فیہا۔ فرمایا کہ اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں، کہ بہت برے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی، سمجھ دی، شعور دیا ہر چیز کا، تمام سہولیات دی، تمام جو ہدایت کے راستے بتا دیے، اس کے باوجود انہوں نے کوئی سے ہدایت نہیں حاصل کی، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو یہ مخلوق میں بدترین لوگ ہیں، کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، جانوروں کو تو وہ سہولیات ہی نہیں نہ تھیں، وہ تو اس چیز سے بری ہیں، لیکن ان لوگوں کو سارے سہولیات کے باوجود انہوں نے وہ رستہ اپنایا، ان کو اللہ نے بری مخلوق کہا۔ اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے بات کو مان لیا، ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات پر نیک عمل کیا، اپنے اعمال کو اصلاح کر لی، ان کی صالحات میں آ گئے، اولئک هم خیر البریہ، یہ ہے اچھی مخلوق، یہ ہے جو کہ بہتر مخلوق ہے لوگوں سے، جنہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا جو اللہ نے فائدہ اٹھانے کے لیے دی تھی، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو سنوار لیا، سدھار لیا، اصلاح کر لی اپنی، یہ ہیں اچھے لوگ اللہ کی نظر میں۔ اور اللہ نے بدلہ یہ بتا دے گا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں۔ جو پہلے دوسرے لوگ تھے جو کو شر البریہ کا، ان کے لیے جہنم کی آگ کا فیصلہ سنا دیا، یہ جو خیر البریہ لوگ ہیں، اچھے لوگ، ان کے اللہ نے ہمیشہ کی جنتیں بتا دیں، تجری من تحتها الانہار، اور جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ میں اس میں رہیں گے، کبھی نکلنا نہیں پڑے گا وہاں سے، کوئی عارضی ٹھکانہ نہیں ہوگا، ہمیشہ کا مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔
ذالک لمن خشیہ، یہ سہولت اسی کو ملے گی، یہ انعام و اکرام اسی کو ملیں گے جس نے اللہ کا خوف کیا، اپنے رب سے ڈرا، جو چیز کے دینے کے جس کو اللہ نے ڈرایا وہ اس سے ڈرا، اس سے خوف زدہ ہو گیا۔ اللہ نے بتایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم خبردار ہوں ہر چیز سے، ایک کیمرے کی آنکھ تمہارے اوپر دیکھ رہی ہے۔ اس نے اس چیز کا خوف کیا، اس چیز کا احساس کر میں کہ واقعی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس کے سامنے جواب دینا ہے، میں نے کوئی بھی غلطی کی تھی میں پکڑا جاؤں گا۔ یہ خوف جس کے دل میں آ گیا، اپنے رب کے سامنے حاضری کا خوف جس کے دل میں آ گیا، وہ اس مراد کو پہنچے گا۔ جو کہ اللہ سے بے خوف رہا، وہ خطرے کو کہ مجھے کون سا کوئی پوچھنے والا ہے، اپنی مرضی کرتا چلا گیا، تو ظاہر ہے وہ اس انعام و کرام کو نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ نے بتا دیا کہ اسی کو ملے گا جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہوگا۔ دوبارہ فی الحال یہ تک پڑھیں گے، اس کے ساتھ ہی جو ہے ہماری سورہ بینہ جو مکمل ہو رہی ہے، ان آیات کے اندر جو مین پوائنٹس ہیں ان کے اوپر پھر ایک نگاہ ڈال لیں۔ سب سے پہلی بات یہ اللہ نے بتا دی کہ جو اہل کتاب میں سے جو کافر لوگ ہوئے، جو کتاب اللہ نے دی تھی لیکن انہوں نے کتاب کو مانا نہیں، عمل نہیں کی، انکار کیا اس سے، اور پھر مشرکین لوگ جنہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، ان کے اللہ نے جہنم کی آگ کا فیصلہ بتا دیا کہ جہنم کی آگ ہے وہ اسی میں رہیں گے، اور بدترین مخلوق ہے انہوں نے اللہ کی سہولت سے، اللہ کے دیے ہوئے انعام و اکرام سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور اس کے بعد وہ لوگ جو ایمان لے آئے گا کہ بات کو مان لیا، جس سے اللہ نے کہا تھا اس طرح مان گئے، اور پھر نیک عمل کرنے لگے، اپنے اعمال کو سدھار لیا، اصلاحات نافذ کر دی دنیا کے اندر، یہ لوگ ہیں بہترین مخلوق۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدلہ بتا دی کہ اللہ کی طرف سے جنتیں، ہمیشہ کی جنتیں ان کے لیے جو ہے عبدالآباد رہنے والی، جو کہ نہ ختم ہونے والی، جہاں پہ سہولیات ہوں گی وہ ان کو ملیں گی، جن سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ہمیشہ اس پہ رہیں گے، نکلنا نہیں ان کو وہاں سے پڑے گا۔ اللہ ان کے اعمال سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے بھی راضی ہو گئے، اور یہی جو صلہ ہے اسی کو ملے گا جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو اللہ نے متنبع کیا، جہاں جہاں سے خبردار کیا وہاں سے وہ الرٹ ہو کے گزرا، تو وہی بچے گا اس چیز سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں کا کامیاب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔